یہ مولوی صاحب جو ہیں انڈین مولوی ہیں اور انہوں نے پچھلے سال کوئی نیوز ہیڈ لائنز بنائی تھی. انہوں نے بڑی ان کی غصے والی شکل ہے, ایسی بڑی غصے والی شکل ہوتی ہے ہر وقت, ایسی جیسے ابھی نا کوئی بڑی تپ چڑھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی پچھلی دفعہ کس کے اوپر بات تھی تو کہتے ہیں دایوس, میرا خیال جو ٹرانسجینڈر لوگ ہوتے ہیں شاید ان کے لیے کوئی انہوں نے گپ ماری تھی. تو اینی وے, تو اب ان کی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی تھی اور ان کو پاکستان میں بڑے لوگ گالیاں دے رہے تھے, گندی گندی گالیاں. میں آپ کو ٹویٹ دکھا دیتا ہوں. تو دیکھیں نا, یہ کہہ رہے ہیں ملا جی پرورٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ, اور نیچے یہ سارے دیکھیں مولوی بھی کہہ رہا ہے کتنی بکواس کر رہا ہے. تو سنیے ذرا یہ کیا رہا. یہ جو مولوی صاحب ہیں دایوس, یہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں, کون سی ایسی انہوں نے بات کر دی جس کے اوپر مومن بڑے تپے ہوئے ہیں. سنیے. لیکن اس سے زیادہ غلط تم کر رہی ہو, کیونکہ تم اس کی بیوی ہو کر اس کو اپنے جسم سے روک رہی ہو اور فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیتی ہو. اس لیے فرمایا کہ اگر عورت کو بچہ بھی ہو رہا ہو اور وہ اونٹنی کی اوپر بیٹھی ہو, زچگی کے وقت, بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو ایک اونٹنی پہ بٹھایا جاتا تھا عرب کے اندر تاکہ آسانی سے ڈلیوری ہو جائے. ذرا فلو سنائی دیا, آسانی سے ڈلیوری ہو جائے, اونٹ کے اوپر بٹھایا جاتا تھا, آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے. فرمایا اللہ کے نبی نے اگر تم اس اونٹنی پر بھی بیٹھی ہوئی ہو اور تمہارے بچے کا ڈلیوری کا وقت قریب ہو اور اس حال میں تمہیں تمہارا شوہر ہم بستری کے لیے تمہیں بلائے, تم سے وہ یہ چاہے کہ وہ اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے, تو آئے عورت تجھے اس وقت بھی اپنے شوہر کے پاس جانا پڑے گا. واہ, اس وقت بھی جانا پڑے گا, اس لیے کہ اس کے دل میں لگی ہوئی آگ کو تیرے علاوہ کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. اگر اس کے دل کی آگ کو تو نے نہیں بجھایا تو تیرا شوہر غلط کام میں پڑ سکتا ہے, ادھر ادھر جا سکتا ہے, اس کے خرمن میں آگ لگ سکتی ہے, غلط راستے پر جا سکتا ہے. فرمایا کہ عورت کو اس حال میں بھی اپنے شوہر کے پاس آنا پڑے گا اور اس پوزیشن میں بھی وہ اپنے شوہر کو پوزیشن میں بھی اپنے جسم سے نہیں روک سکتی ہو. اس کے ارمان کو پورا کرو گی, اس کے دل کے مقصد کو پورا کرو گی, اس میں نو نہیں ہونا چاہیے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے, آگ جو تھرتھلی مچی ہوئی ہے اس کے نیچے, اس کو صرف اس کی بیوی ہی پورا کر سکتی ہے. بندہ پوچھے آپ کے پاس دایاں ہاتھ نہیں ہے, یا آپ کے پاس 3 بیویاں اور نہیں, یا انلمیٹڈ لونڈیاں آپ کے پاس اور نہیں, کہ عورت بیچاری اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ڈلیوری. اچھا ویسے یہ حدیث بڑی مشہور ہے, تو نیچے بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بڑا احتجاج کیا, لوگوں نے اس کے نیچے نا, لوگ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی, ہمارے پیارے نبی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ذرا دیکھیے, اور جیسے فار ایگزامپل یہ بھائی کہہ رہے ہیں بالکل بکواس کر رہا ہے یہ بے شرم آدمی, ایسی کوئی حدیث کا ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے, لیکن کیا کریں, اندھے اعتقاد کی وجہ سے کوئی مولویوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ کہاں پر لکھا ہوا ہے, اس کا کوئی حوالہ دو, اس کی سند کو ثابت کرو وغیرہ وغیرہ. تو میں نے یہ نیچے کر دیا. یہ سنن ابن ماجہ کی 1853ویں حدیث ہے, اس کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو anyway, مولوی بیچارے کوئی اس کا کامنٹ تو نہیں دیا, انہوں نے بھاگ گئے ہوں گے مومنین, انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا, تو واقعی سچ میں ایسی حدیث ہے. تو یہ حدیث بڑی مشہور ہے, اس کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں بڑی دفعہ, کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, I went to Sham and saw them prostrating to their bishops and patricians, and I wanted to do that for you. The messenger of Allah said, do not do that if I were to command anyone to prostrate. یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں کہتے ہیں نا لبیاں, کہ ایک بندہ آیا, انہوں نے رسول اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگے, تو یہ کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے پادریوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا لیکن یہ نہ کرو میرے سامنے, اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کے آگے سجدہ کرو. اور پھر انہوں نے کہا بائی دا وان ان خدا کی قسم اس جان کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, قسم اس ہستی کی, کہ no woman can fulfill her duty towards Allah until she fulfills her duty towards her husband.
انہوں نے کہا کوئی عورت اللہ کی خوشنودی تب تک حاصل ہی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کی جو اس کی ڈیوٹی ہے نا، ڈیوٹی، اب ڈیوٹی سے سمجھ جائیں ڈیوٹی کیا ہے، جب تک وہ ڈیوٹی اپنی پوری نہیں کرتی. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آگے رسول اللہ بتاتے ہیں کہ ڈیوٹی کا مطلب کیا ہے. ڈیوٹی کا مطلب یہ نہیں کہ بیچاری نے پوچھا لگا دیا ہے، روٹیاں شوٹیاں پکا دی ہیں، گائے کا گوبر اٹھا دیا ہے، پاتھیاں لگا دی ہیں. نا، اس سے زیادہ اور بھی ہے. رکو ذرا، کہ اگر وہ یہ آخری لائن پڑھے، if he asks her for intimacy، intimacy کا مطلب ڈنگ ڈونگ دھاوڑ دھنگ کی چکی دھانگ، اور اگر وہ اونٹ کے سیڈل کے اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کو سیکس کے لیے پکارتا ہے تو اس کو ریفیوز نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہم اس کو سمجھتے تھے لٹرلی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی بھی حالت میں ہے، لیکن یہ مولوی صاحب نے بتایا کہ اس کا مطلب ڈیلیوری ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ میں مولویوں کو پہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو جن مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے اب انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ کیا انہیں تکلیف اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ڈیلیوری سے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ خاوند کے ساتھ سیکس کریں، یا آپ کو تکلیف اس بات پہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ ایسی بات نہیں کر سکتے کہ بیوی کو ہر وقت سیکس دینا ہوتا، بیوی کے اوپر فرض ہے. کیونکہ ہر جگہ پہ یہی لوگوں کو غصہ آ رہا ہے مومنوں کو. screwing children مدرسہ is also part of the package. and of course یہ اچھا مزے کی بات ہے، مولانا جسویر یہ والا جو ہے اس کو 10 سال کی سزا بھی ہوگی. یہ اس نے کسی لڑکی کا ریپ بھی کیا. تو خیر یہ مولویوں کے ایسے ہی کام ہوتے ہیں. ایسے یہ محمد رضوان ایڈوکیٹ صاحب بول رہے ہیں ایسے شوہر کو کاٹ نہیں دینا چاہیے، یقیناً ریپسٹ ہوگا. تو اس کا مطلب مسلمانوں کو اس بات پہ غصہ نہیں ہے کہ وہ ڈیلیوری پہ ہے، مسلمانوں کو غصہ اس بات پہ ہے کہ کیسا خاوند ہے جو سیکس ڈیمانڈ کرے اور عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ سیکس. تو بھائی یہ آپ کو صحیح حدیث میں نے دکھائی ہے، اب صحیح حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب دے دیں آپ. اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور آپ نے سنا ہوگا یہ مسلمان نے بڑے فخر سے یہ والی حدیث سناتے ہیں، لیکن اس کا یہ والا حصہ سناتے ہیں. I'm sure کہ آپ نے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو سنا ہوگا کہ رسول کے خاوند کا رول ایسا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں سجدے کی اجازت ہوتی کسی کے آگے تو میں اور بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کے آگے سجدہ کرو. تو وہ یہ والی حدیث بتا دیتے ہیں آپ کو، یہ والا حصہ بتا دیتے ہیں، لیکن یہ اگلا والا حصہ نہیں بتاتے کہ اگر خاوند سیکس کے لیے بلائے تو اونٹ پہ بھی بیٹھی ہو تو آ جاؤ، سیکس کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ مومنوں کے حال ہیں، گندے گندے کارنامے ہیں. اور اصل میں obviously اس میں آپ یہ کیا کریں، یہ پھنس جاتے ہیں. رسول اللہ کی باتیں ایسی ہیں، رسول اللہ کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے رسول اللہ نے کوئی بہت بڑے عیدی ویلفیئر سینٹر کے CEO تھے اور بڑے اچھے کام کرتے تھے. ان کے اصل میں ان کی باتیں اسی طرح کی ہیں. یہ سیکس کے حوالے سے تو بے تحاشا حدیثیں موجود ہیں. کہ ایک اور حدیث ہے، چلے بلکہ بھی ڈھونڈ کے آپ کو دکھا ہی دیتے ہیں. چلیں ایک ویسے ہی نظر آ گئی، یہ والی حدیث دکھانی تو نہیں تھی لیکن چلیں آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں. صحیح بخاری کی 303ویں حدیث ہے کہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں، one of the many wives of حضرت محمد، وہ کہتی ہیں کہ حضرت محمد اپنی بیویوں کے ساتھ اوپر سے کام کیا کرتے تھے جب ان کو پیریڈ آتے ہوتے تھے، اور وہ ان کو کہتے تھے کہ نیچے ازار یعنی ایک کپڑا باندھ لو جو پرائیویٹ پارٹس ہیں. تو یہ اوپر wanted to fondle any of his wives، یعنی اوپر سے پپی چپی. اب یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے اتنی، اب مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اب کیا کریں. اب حضرت یہ انہوں نے خود لکھی ہوئی اب یہ والی باتیں، اب کیا کریں اس کے اوپر. یہ بڑی مشہور حدیث ہے سیکس کے حوالے سے، بیویوں کے ساتھ سیکس کے حوالے سے. یہ صحیح بخاری کی 5194ویں حدیث ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ اگر if a woman spends the night deserting her husband's bed، یعنی اگر ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ سیکس نہیں کرتی رات کو، یعنی اس سے علیحدگی اختیار کرتی ہے، تو جو فرشتے ہیں وہ صبح تک اس کے اوپر نہیں، تب تک اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے خاوند کا بستر گرم نہیں کرتی. صحیح بخاری 5194ویں حدیث ہے. تو یہ اس طرح کی بے تحاشا حدیثیں جہاں پہ عورتوں کو گلٹ ٹرپ کیا جاتا. تو یہ جو ہماری لپسٹک مومنین خواتین جو ہیں پاکستان میں جو کہتی ہیں گیس لائٹنگ، اس طرح کے نئے ورڈ سیکھ لیتی ہیں، تو پہلے دیکھیں تو صحیح کہ آپ کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا. اس لیے لپسٹک مسلمانوں کو میں اس لیے زیادہ جھنجھوڑتا ہوں کیونکہ لپسٹک مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیں. یہ درمیانہ راستہ جو رکھا ہوا نا کہ نہیں ہم ادھر سے اسلام کو بھی ہلکا ہلکا رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ
फेमिनिस्ट वैल्यूज भी आगे लेके आते हैं। नहीं, औरत को पीटने का, ओए आपको तो अपने खावंद को साथ सेक्स से ना करने का हक नहीं है आपके पास, तो आप आगे से बात करती हैं पिटाई। पिटाई तो कुरान के अंदर लिखी हुई है कि आपकी पिटाई आपका खावंद कर सकता है। तो इस्लाम एक दकियानूसी आइडियोलॉजी है, एक पुरानी कदीम आइडियोलॉजी है जिसकी मॉडर्न दुनिया में कोई जगह है ही नहीं। तभी आपको ये मौलवी छलांगे मारते हुए नजर आते हैं ट्रांसजेंडर। और अभी ये मौलवी जो आपको दिखाया, ये रेप के केस में 10 साल की इसको जेल हो गई है। ये सारी ऐसे हैं, ये सारी गंदे मौलवी हैं। और जब ये हर वक्त अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, अल्लाह की बातें हदीसें सुना रहे होते हैं, कुरान पढ़ा रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, लेकिन शलवारों में इनकी तूफान आया होता, तो देख लें इस इस्लाम में क्या खास बात है। कहते हैं जी स्वाब मिलता है जी, नमाज पढ़ते हैं तो बंदा बुराई से दूर रहता है, परहेजगारी होती है। तो जो सबसे ज्यादा इबादत करते हैं वो सबसे ज्यादा गंदे काम तो वो करते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक झूठा मजहब है, एक मजहब है, बाकी मजहबों की तरह इंसानों का बनाया हुआ मजहब है। एक बंदा था आज से 1400 साल पहले आप लोगों को चूना लगा के चला गया, और उस चूने में आप लोग लगे हुए हैं अभी तक, अपने एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे हैं, लोगों से नफरतें कर रहे हैं, और करें एंजॉय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।